السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے متعلق پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت وہاں فرعون کی حکومت تھی اور فرعون انتہائی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ بادشاہی میں عوام الناس کو صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے اور اسی کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتایا، یہ پیشن گوئی کی کہ تیری قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو خاتمہ کر دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا اور اس قوم کے لیے ہدایت اور خیر کا پیغام لائے گا۔ جب فرعون نے یہ خبر سنی تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی جو بھی بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب جہاں کہیں بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہوئیں۔ انہوں نے کیا کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی صندوق جو ہے فرعون کی بیوی آسیہ کو ملا اور جب اس نے وہ صندوق کو کھولا تو اس جو اتنا خوبصورت پیارا سا ایک بچہ تھا، اسے اس بچے سے پیار ہو گیا اور وہ اسے اپنے محل میں لے گئی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے ان کے حضرت آسیہ کی زیر نگرانی فرعون کے محل میں ہوئی۔ تو فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو فرعون تب بھی وہ آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوف زدہ تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا سازش کی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ تقریباً 10 سال بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ مصر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حکم دیا کہ فرعون اور تمام بنی اسرائیل پر ایمان لانے کا حکم دو۔ اس موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جو وہ زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتا۔ دوسرا معجزہ ان کا ہاتھ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ حضرت مصر پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوت حق دینے کا سوچا، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، اس سے میری قوت مضبوط ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی تعلیمات پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے روکا، مگر اس نے آپ کے معجزات کا مذاق اڑایا اور آپ کو جادوگر سمجھتے ہوئے مصر کے تمام جادوگروں کو محل میں بلا لیا۔ کہا کہ اگر آپ بہت بڑے جادوگر ہیں تو ان جادوگروں سے مقابلہ کریں۔ تو جو مصر کے جادوگر وہاں جمع ہوئے تھے وہ سانپ کے کرتب دکھانے لگے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، وہ اژدہا بنا اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سارے جادوگر خوف زدہ ہو گئے اور یہ کہہ کر ایمان لے آئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے کے بعد فرعون کے مظالم اور بڑھ گئے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ راتوں رات اپنے بندوں کو لے کر چل پڑیں اور ان کے لیے سمندر سے خشک راستہ بنا لیں۔ جیسے ہی آپ تمام قوم کو لے کر سمندر کے راستے پر گئے اور آپ نے سمندر میں عصا مارا تو سمندر کے بیچوں بیچ ایک رستہ بن گیا، جس رستے کے ذریعے آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ سمندر سے گزر گئے۔ جب فرعون نے دیکھا تو وہ آپ کے فرعونی وہ آپ کے پیچھے گئے۔ جیسے ہی وہ سمندر کے درمیان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سمندر
بند ہو گیا اور سارے فرعون جی جو تھے، فرعون کے ساتھ اس کے ماننے والے جو تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ سمندر میں غرق ہو گئے، اور فرعون آنے والی تمام نافرمان قوموں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ یعنی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ ایمان لایا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور جو آج تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے قیامت تک نشان عبرت ہی رہے گا۔ اب آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبق کا ٹائٹل بنائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبق کا ٹائٹل بنائیں، پھر آگے کام کرتے ہیں۔